السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین، سب سے پہلے آج پروگرام میں بات ہوگی اس اندوناک حادثے کی جو کچھ دن پہلے پیش آیا، بھوجا ایئر پلین کریش جو ہوا اسلام آباد کے قریب اور جس میں بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ میں اور سیٹھی صاحب، جیو نیوز کا پورا نیٹ ورک، ہم ہمدردی تو کر سکتے ہیں ان سوگوار خاندانوں کے ساتھ جو اپنے پیاروں کو گنوا بیٹھے ہیں اس حادثے میں. اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی ناظرین. اور پروگرام کے اگلے حصے میں چل کے ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. بہت اہم اور بڑا جلسہ انہوں نے کوئٹہ میں کیا اور بہت سے لوگ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانیت کے لحاظ سے، نیشنلزم کے لحاظ سے بہت بڑی موو تھی اور بہت بڑی اچیومنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی. اور جو باتیں عمران خان صاحب نے کہی وہ بھی یقینی طور پر اہمیت کی عامل ہے. انہوں نے کچھ پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات بھی کی، وہ بھی آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. اصغر خان کیس کے حوالے سے ناظرین کچھ اہم باتیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ جو ریکارڈ ہے خاص طور پر حبیب بینک کا اور مہران بینک کی جو انویسٹیگیٹو رپورٹس تھی، جو انکوائری رپورٹس تھی، وہ مسنگ ہے. اور یہ بات اب ہمارے لیے بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ایک کنسرن بن رہا ہے. اور آج کچھ ڈسپلیس بھی تھے جج صاحبان، معزز جج صاحبان کے کیا وجہ ہے کہ کیوں ریکارڈ سامنے نہیں لایا گیا. آگے چل کے اور بھی اہم ایشوز ہیں جن پہ بات ہوگی. سیٹھی صاحب سب سے پہلے اباؤٹ دی ایئر کریش، یقینی طور پر اٹس اے مومنٹ آف گریف فار ایوری بڈی. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، پچھلے 2 سال کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہے. جی ہاں، بڑا صدمہ ہوا ہے، بہت بڑا حادثہ، بڑا افسوس ہوا. مگر پھر ایک طرف افسوس اور صدمہ اور گریف، ٹریجڈی، دوسری طرف ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ تو ہونے والا تھا اور یہ آخری نہیں، نہ پہلا تھا نہ یہ آخری ہے. بہت سے وجوہات ہیں. صرف یہ بھوجا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی ساری سول ایویشن کا مسئلہ ہے اس ملک میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل تیار ہی نہیں ہیں کسی قسم کے حادثے کے لیے. ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں کہ اب ہم بالکل ہر قسم کی جو پریکاشن یا سیکیورٹی یا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو استعمال کرنی چاہیے، سیفٹی ریگولیشنز، بالکل آپریٹ نہیں ہو رہے ہیں. ایک ایگزامپل نہیں، ہر فلائٹ میں، خواہ وہ پی آئی کی فلائٹ ہو، خواہ وہ بھوجا کی ہو، خواہ وہ اے بلو کی ہو، کسی کی بھی ہو، ہر فلائٹ کے اندر اتنی وائلیشنز ہو رہی ہوتی ہیں گراؤنڈ سے لے کے کیبن تک کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اور مجھے شرم بھی آتی ہے کیونکہ اگر اس قسم کی ہم بات کریں، کھلی بات کریں، تو اس کا ناجائز فائدہ ہمارے جو باہر کے بیرونی ملک ہیں جو آگے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی آئی اے اور ہماری جو فلائٹس ہیں جیسے کہ یہ سیفٹی سٹینڈرڈز نہیں فالو کرتے، گر رہے ہیں، تو پھر وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. آلریڈی پی آئی اے کو ریسٹرکٹ کیا گیا یورپ میں کیونکہ ان کے پاس وہ کہتے ہیں آپ کے جہاز ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی سیکیورٹی اور سیفٹی پریکاشنز ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی ڈرلز ٹھیک نہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی. تو اس کے اوپر میں زیادہ دیر بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھا لیا جائے اور ہماری باتوں سے ایک ایویڈنس کریٹ کر لی جائے ہمارے نیشنل ادارے کے خلاف. مگر بات سیدھی سیدھی ہے. بات یہ ہے کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے عوام کے ساتھ، اور یہ جو ادارے ہیں سب جگہ پہ یہ ایک کولڈ بلڈڈنس، نیگلیجنس، not caring about things. Human life cheap ہو گئی ہے. کوئی اپنا کام نہیں کر رہا ہے اور سٹینڈرڈز اتنے گر چکے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اور کچھ جہاں بھی میں جاتا ہوں باہر، مجھے لوگ یہی کہتے ہیں، ایکسپرٹس اور ایویشن کے لوگ، کہ آپ لوگوں نے تو بالکل راک باٹم، آپ کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ گر گئے. ہمارے پائلٹس ٹاپ کلاس کے، ٹاپ کلاس پائلٹس ہم نے دنیا میں ایکسپورٹ کیے. ہم نے مڈل ایسٹرن ایئرلائنس کو کھڑا کر دیا اپنے پائلٹس اور اپنے ٹیکنیشین سے. مگر وہی ٹیکنیشینز اور وہی پائلٹس جب آپ کے جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پھر وہ سٹینڈرڈز مینٹین نہیں کر پاتے ہیں. اور آپ پلیز میری زبان مت کھلائیے، میں آپ کو اتنے خطرناک ایگزامپلز دے سکتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آن بورڈ. فرام ڈیلیڈ فلائٹس، وی وی آئی پیز کے لیے فلائٹس ڈیلے ہو جاتی ہیں، لوگ کیبنز کے اندر آ جاتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے ساتھ، اور پائلٹ جو کہ ان کمانڈ ہوتا ہے آف دی ایئر کرافٹ، اس کی جو بات ہے وہ سنی نہیں جاتی اور دھمکیاں دی جاتی ہیں. وہاں سے لے کے کہ بیگیج کیسے سٹور کرتے ہیں، کلینلینس کیسے ہوتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، بہت سی چیزیں. مگر یہ جو حادثہ ہوا،
اب یہ کیا اس کے بعد کچھ ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اپنے پریکاشنز جو ہیں یہ سیفٹی کے یہ ہم کرنے ہیں کہ نہیں کرنے؟ نہیں، اور بھی حادثے ہوں گے. اور یہ بالکل یہ سیاسی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کشمکش ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے کمیشن بنا دی، ایگزیکٹلی وہ کمیشن بنا دیے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ کمیشن ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے اجازت دی تھی ان کو، آپ نے وہ کہتے ہیں آپ نے رینیو کیا تھا یا آپ نے ان کو اینڈ سو آن. یہ ایک تو میں شروع ہو گئی ہے، اور وہ جو ٹریجڈی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. دوسری بات یہ کہ کمیشنز تو اس وقت ہوتی ہیں جبکہ پہلے رزلٹ آ جائیں، بلیک باکس کے ریزلٹس آ جائیں، پوری انکوائری وائس ریکارڈر کا پتہ چل جائے، اور وہ ایکسپرٹس انکوائریز کرتے ہیں. یہ جج حضرات انکوائریز، ٹیکنیکل انکوائریز نہیں کرتے. کوئی ٹیکنیکل آدمی ہونا چاہیے، اور ایک نہیں، زیادہ ہونے چاہیے، اور انڈیپینڈنٹ بھی لوگ ہونے چاہیے اس میں. تو یہ جو جس طریقے سے انہوں نے بنایا ہے یہ بالکل کانفیڈنس میں نہیں آتا. اور یہی ہوگا کہ انکوائری چھوٹی موٹی ہوگی اور پھر کہیں گے جی وہ ہیومن ایرر یا ویدر ایرر کر کے اس کو لپیٹ. صاحب ہمارے ملک میں تو ویسی بڑی جیسے کہتے ہیں نا چیکرڈ ہسٹری ہے کمیشنز کی نا آج تک. کمیشنز کی اب آپ بات کرتے ہیں تو کمیشنز تو 2-3 قسم کی ہوئی ہیں نا. ایک تو کمیشنز ہوئی ہیں جو لوگ یہاں اسیسینیٹ ہو گئے، اس میں سے آپ شروع کریں لیاقت علی خان سے. کوئی کمیشن کی ریزلٹس نہیں ہے، کمیشنیں بیٹھی، کسی کو پتہ نہیں چلا ہوا کیا نہیں ہوا. اس کے بعد اسیسینیشن کے علاوہ جسٹس محمد منیر کی ایک رپورٹ سی، وہ احمدیہ کمیونٹی کے خلاف رائٹس ہوئے تھے 1954 میں پنجاب میں. وہ ایک کمیشن تھی جس کی رپورٹ شائع ہوئی اور بعد میں شائع ہوئی، اور وہ زبردست رپورٹ ہے. میرا خیال ہے وہ ایک ایسی ایکسیپشنل رپورٹ ہے جو کہ ہر کورس میں پڑھانی چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہم نے سیکھنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں سیکھا. اور افسوس اس بات کا کہ وہی ایک رپورٹ ہے جو پڑھائی بھی نہیں جاتی، لکھائی بھی نہیں جاتی، سکھائی بھی نہیں جاتی، اس کا حوالہ بھی نہیں دیا جاتا کسی چیز میں. افسوس اس بات کا کہ اس کے اندر کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کیوں ہوا اور کیا نہیں ہونا چاہیے، وہ آج تک سبق ہم نے نہیں سیکھا. مرتضیٰ بھٹو صاحب، وہاں بھی کمیشن بنائی گئی، ان کی کمیشن، ضیاء الحق صاحب کی کمیشن بنائی گئی، محترمہ کی کمیشن بنائی گئی. آپ نے حال دیکھ ہی لیا کیا ہوا. ابھی یہ پچھلے دن سلیم شہزاد صاحب، اور سلیم شہزاد کی کمیشن میں رپورٹ تو آ گئی ہے نا، اور انہوں نے بڑی کیئرفلی چلنا پڑا بیکاز بڑی خطرناک ایریاز تھے، کیونکہ ایک آپ کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، الزام ان پہ تھے، تو بڑی کیئرفلی چلنا پڑا. مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں اس کمیشن کی ہمت ہے کہ انہوں نے پھر بھی کچھ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا. ہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلانے نے کیا یہ نہیں کیا، اور شاید وہ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ نہیں، ان کے پاس وہ فورینسکس ہے ہی نہیں اور وہ ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی نہیں تھی. مگر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ ایریاز ہیں جہاں ہم نے میڈیا کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور جہاں ہماری ایجنسیوں کا جو رول ہے وہ سسپیکٹ ہے. تو ان شارٹ مطلب ہے کہ وہ پھر بھی اچھی رپورٹ تھی. مگر جنرلی اسپیکنگ ہماری ہسٹری یہ ہے کہ یہ رپورٹوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اس کو کہتے ہیں فائل کو بند کرنا ہونا تو رپورٹوں کے حوالے کر دیں. یہ مذاق کیا جاتا ہے پرائم منسٹر کی سیکریٹریٹ میں، کبھی کوئی چیز یار ایک کمیشن بنا دو، مطلب ہے کہ انہوں فارغ کر دو، کمیشن بنا دو. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا، دنیا میں اس چیز کو سیریسلی لیا جاتا ہے. دوسری بات میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا انہوں نے 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ روپے کا کہا ہے نا کہ کمپنسیشن ہوگی. اگر کہیں ویسٹ میں ہوتا تو پتہ نہیں. ویسٹ میں آج ہمارے صابر شاہ صاحب نے انہوں نے لکھا ہے کہ کم از کم وہاں $20 ملین سے زیادہ اربوں روپے جو ہیں وہ کمپنسیشن میں کمپلسری انشورنس ہوتی ہے جو کہ ایئر لائنس کرواتی ہیں. یہاں تو وہ بھی نہیں ہوتا. اور فائنلی جو تیسری چیز ہے جو کہ یہ بہت آسان ہے یہ کرنا، کمپلسری انشورنس، اور وہ ٹکٹ کی اس کے اندر فیئر کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور یہ انشورنس کمپنیز تیار مگر یہ کرتے نہیں ہیں. اگر کرتے بھی ہیں تو آپ کو دیتے نہیں ہیں. تیسری چیز یہ کہ جو میڈیا کا رول رہا ہے، میں افسوس سے یہ کہوں گا کہ میڈیا کا رول بھی جو ہے یہ بہت نیو میڈیا، ان کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ رولز آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا ہوتے ہیں، ڈیزاسٹر جب ہو اس کو کیسے کور کرتے ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے کیمرہ لے کے بھاگ پڑتے ہیں، کون پہلے پہنچا، کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا، کس سینسٹیوٹی کے ساتھ دیکھنا ہے نہیں دیکھنا، لوگوں کو پریشان نہیں کرنا. نہیں، یہاں تو یہ ہے کہ بریکنگ نیوز کس نے دینی ہے، لاشیں کس نے پہلے دکھانی ہے، اور مطلب اس قسم کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی ٹریننگ ہونی چاہیے ہمارے کہ آپ نے لوگوں کی سینسٹیوٹیز کا خیال رکھنا ہے. اور دنیا میں آپ کو یقین بتاؤں ڈیزاسٹر رپورٹنگ کے اوپر پورے کورسز ہوتے ہیں کہ اگر ایئر لائن کریش ہو تو اس کو کیسے کور کرتے ہیں، کیا چیزیں آپ نے نہیں دکھانی، کیا چیزیں آپ نے دکھانی ہے، کیا تجزیہ کرنا ہے کیا تجزیہ نہیں کرنا. یہاں تو آلریڈی تجزیے یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ جی فلانے کا یہ ہے یہ ابھی تک آلریڈی کمیشن بیٹھی نہیں ہے، بلیک باکس ملا نہیں اور ابھی تک وہ مطلب ہے انہوں نے پہلے ہی فیصلے کر لیے کہ یہ خامیاں تھیں. موٹی بات یہ ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی اور ایئر لائن اتھارٹیز اور ریگولیٹری اتھارٹیز جتنی بھی ہیں بالکل 0/0 ہیں، کوئی کام نہیں کرتی. اور سول ایویشن اتھارٹی یہ تو دیکھیے یہ ہم نے PAF کے حوالے کی ہوئی ہے.
یہ ایک ٹریڈیشنل چیز ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں آ کے اس کو چلاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تبدیل ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے آج ایک رپورٹر یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کھاتے قسم کے کھلے ہوئے, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جی آپ پی اے ایف کے ریٹائرڈ لوگ جو ہیں ان کو آ کے آپ سول ایویشن میں لگائیں. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. ایکسپرٹس کے طور پہ وہ ضرور ہوتے ہیں, مگر جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, جو مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ سویلین ایکسپرٹس کے پاس ہوتی ہے اور سویلینز ان چیزوں کو رن کرتے ہیں. مگر یہاں نہیں. یہاں تو آپ نے دیکھا کہ پی آئی اے کے ہم نے ایم ڈی جو ہیں وہ بھی اب پی اے ایف کی چیف لگا دیے. تو مجھے ٹیکنیکلی میرا یہ ہے کہ یار یہ ان چیزوں کو تبدیل کرنا چاہیے ہمیں, مگر نہیں. وہ ایک ماحول بنا ہوا ہے, ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ ان سینیکیورز ہیں جسے کہتے ہیں لوگوں کو فٹ کرنے کی جگہ, چلیں آپ ریٹائر ہو گئے, آپ فکر نہ کریں, آپ کو یہاں فٹ کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں سیفٹی, سیکیورٹی, یہ ساری چیزیں عوام کی نہ, یہ چیزیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ ایک حکومت آتی ہے دوسری جاتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا سیٹھی صاحب, تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. خاص طور پہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا, وہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب جب گئے کوئٹہ کے اندر, بہت بڑا جلسہ تھا. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ پچھلے تقریباً 12-14 سالوں میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا, اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی. بارش بھی ہو رہی تھی لیکن still they were able to gather people. میرا خیال ہے آپ تیاری کر رہے ہیں پی ٹی آئی جوائن کرنے کی. اچھا نہیں, میں کسی کو جوائن نہیں کر رہا, میں ڈسپیشنیٹ ویو دے رہا ہوں. ڈسپیشنیٹ ویو. چلیے ہماری بھی دو جو ٹکے کی باتیں ہیں وہ بھی آپ سننی پڑیں گی آپ کو. ڈسپیشنیٹ ویو ہے کہ زبردست کراؤڈ تھا, یہ نظر بھی آ رہا ہے. عمران خان صاحب نے جو باتیں کی وہ کچھ میرے پاس ایک دو کلپس بھی ہیں, میں وہ بھی دکھاؤں گا. لیکن سب سے پہلے جو انہوں نے موٹی بات جس کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر جتنی بھی یہاں پر ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں وہ کبھی مسئلے کا حل نہیں تھے. ہم جتنے بھی معاملات ہیں, جتنے بھی بلوچ لیڈرز ہیں, ہم ان کے ساتھ بات کریں گے, ڈائیلاگ کریں گے, اور جو ان سے وعدہ کریں گے, جو کمٹمنٹ کریں گے, وہ پھر پاکستان تحریک انصاف پورا کرے گی. یہ آپ دکھانے لگے مجھے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو سمرائز کر رہا ہوں, دکھاؤں گا کچھ اور. منیب یہ کس نے نہیں کہا؟ زرداری صاحب کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ مسئلہ حل کر دیا ہے. میں نے زرداری صاحب کی انٹرویو 3 سال پہلے کی تھی. انہوں نے کہا تھا بالکل میں سب کو ساتھ اکٹھا بٹھا رہا ہوں, سب کو میں بٹھا رہا ہوں, اور ایک ریکنسیلیشن کر رہے ہیں, اور ہم فنڈز دے رہے ہیں, اور فلانا کر رہے ہیں, اور یہ کر رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں, اور ملٹری تو کوئی نہیں, یہ تو سویلینز ہی ہیں. ایسی باتیں کی تھی نا, کچھ نہیں ہوا. میاں صاحب بھی ہوا ہے وہاں سے, میاں صاحب نے بھی یہی باتیں کی. عمران خان صاحب بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. مگر میں یہ سوال پوچھتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ کیا آپ کوئٹہ گئے ہیں تو آپ نے جو ڈسپیئرڈ لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا میں مسئلہ حل کر دیں گے مسنگ پرسنز کا, اور یہی مسئلہ حل کریں گے جیسے میاں نواز شریف حل کریں گے, جیسے زرداری صاحب حل کرنا چاہتے ہیں, ایسے ہی حل کریں گے نا. یہ بٹن دبائیں گے اور بلوچ سارے آ جائیں گے, پہاڑوں سے اٹھ کر آ جائیں گے, اور ان کی بات سن کے سب گھروں گھر ہی چلے جائیں گے. یہ ویلڈ پوائنٹ کہ ان لوگوں کو اب دونوں پارٹیز کو لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے. خان صاحب کو کریں گے نہیں, ان سے پوچھیے نا آپ بلوچ سے. آج سارا دن میں لگا رہا ہوں بلوچ سے پوچھنے. میں پہلے آپ کو کلیریفیکیشن یہ دے دوں کہ جلسہ تو ٹھیک اچھا تھا, بڑا تھا, مگر بلوچ کی پارٹیسپیشن اس میں نہیں تھی. آج میں نے فون پہ فون کیے اور میں نے بلوچوں سے بات کی. میں نے کہا آپ لوگ اگر گئے تھے تو اس کا مطلب ہے آپ اب ساتھ آنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نہیں گئے. انہوں نے کہا جی پشتون آئے تھے, کچھ ہزارہ تھے, کچھ پشتون تھے, اور کچھ پنجابی سیٹلرز تھے جو کہ دیہاتوں سے دور سے, کیونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ کوئٹہ کی طرف آ گئے. انہوں نے کہا جی پشین سے پٹھان آئے, چمن سے پٹھان آئے, لورا لائی سے پٹھان آئے, قلعہ سیف اللہ سے پٹھان آئے, شوب سے پٹھان آئے. انہوں نے کہا جی دس واز اے پشتون جلسہ, اس میں بلوچ کی پارٹیسپیشن نہیں تھی. پہلی بات انہوں نے یہ کی. اب یہ آپ کی جو تھیری ہے نا, اور یہ جو کہ بہت بڑا جلسہ تھا, پاکستانیت کا اظہار تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کو کے پی میں بھی میں کب سے کہہ رہا ہوں ووٹ ملے گا, پٹھان کا ووٹ ملے گا. بلوچستان کی 40% آبادی کم از کم پٹھان ہے, اور یہ سارے ان علاقوں میں سے کوئٹہ میں پٹھان آئے تھے. اب جہاں داد دینی چاہیے وہ یہ کہ یہ آئے تھے, ان کے لیے, یہ ان کے ووٹر ہیں, یہ بن سکتے ہیں. نوجوان طبقہ ان کے لیے آئے تھے, ان کے لیے. اس میں یہ کہنا کہ جی بڑے کروڑوں روپے لگا دیے, یار کون نہیں لگاتا, تو اس کو میں اہمیت نہیں دیتا. لگاتے ہیں, اس کے بغیر کیسے پارٹی ہے چلنا ہے. بالکل یہ کوئی بات نہیں ہے جی 3 کروڑ لگ گیا, 4 کروڑ لگ گیا, وہ لگ گیا تو پھر لگاتے ہیں, اسی لیے تو پیسے ہوتے ہیں. الیکشن ایسی تو ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے پیسے لگا دیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ کیا بلوچ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ اکا دکا ضرور آئے تھے, مگر جسے کہتے ہیں نا بلوچ کی پارٹیسپیشن وہ نہیں تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ, اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت روکا کہ آپ تھوڑا اوور ہو رہے ہیں. آپ جلسہ دیکھ کے نا تو آپ اوور ہو رہے ہیں. کیوں؟ خالی میں نہیں ہو رہا, اور بڑے بڑے قابل لوگ ہو. نہیں, وہ پی ٹی آئی سپورٹر. ہمارا کام ہے آبجیکٹو.
میں ڈینائی نہیں کرتا کہ وہاں لوگ تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بلوچ کی پارٹیسپیشن نہیں تھی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف انہیں کچھ نہیں دے سکتا, وہ یہ سمجھتے ہیں زرداری کچھ نہیں دے سکتا, وہ یہ سمجھتے ہیں عمران خان کچھ نہیں دے سکتا. عمران خان صاحب کے بارے میں تو وہ اور بھی کم سوچتے ہیں, کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ بڑے قریب ہیں پاکستان آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور سب سے زیادہ اگر کوئی کسی نے ان کے ساتھ ہمدردی کی ہے تو یہ پیپلز پارٹی والوں نے یا نواز شریف صاحب نے کی ہے. نواز شریف صاحب کے زمانے میں ان کے چیف منسٹر بھی نیشنلسٹ میں تھے, اور کوئی اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں اور نواز شریف صاحب کے زمانے میں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے تھے وہاں, ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا تھا. مشرف صاحب کے زمانے میں لڑائی جھگڑے. اچھا, اور اب بھی جو ڈس اپیرنسز ہیں اس کے اوپر میاں صاحب نے زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لی ہے, زرداری صاحب نے کوئی اسٹرانگ پوزیشن نہیں لی, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ فوج کا معاملہ ہے, اس لیے وہ ذرا کیئرفل ہے. میاں صاحب نے کھل کے بات کی. ان کا اپوزیشن میں نہیں, ضروری نہیں اپوزیشن میں, یار زیادتی نہ کرو. اپوزیشن میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرتے. میاں صاحب پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں, اس کالنگ اے اسپیڈ اے اسپیڈ. دوسری بات یہ ہے کہ سب لوگ گئے تھے وہ, اور حامد میر صاحب نے کتنی دفعہ بتایا ہمارے انہی پروگرام کے اوپر کہ سوائے عمران خان صاحب کے سب لوگ وہاں گئے. جو بالکل, وہ بیسنگ پرسنز کا ایک کیمپ لگا ہوا ہے. آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ نے وہاں بھی, وہاں تو کوئی بات نہیں ہوئی. وہااں بندے اپنے سیکنڈ رینکرز بھیج دیے, خود نہیں گئے. تو اسی لیے نہیں گئے بیکاز انہیں معلوم ہے کہ ایجنسیوں کو یہ بات پسند نہیں آ رہی, کیونکہ الزام ایجنسیوں پہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈسپیٹ جو ہے وہ ایجنسیوں کا کھاتا کھلا. اچھا, اس لیے میں آپ سے کہوں گا ذرا خیال رکھیے, اس کی کوئی پاکستانیت کی کوئی بات نہیں ہے. 2-3 سیٹیں عمران خان صاحب کو ملیں گی بلوچستان میں, جو سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ ایک وقت تھا کہ شاید یہ بھی نہ ملتی. اب ان کو پشتون علاقوں سے ملیں گی, مگر بلوچ علاقوں سے نہیں ملے گی. اچھا ناظرین, یہاں بریک لے لیتے ہیں. خان صاحب نے اور بھی اہم باتیں کی ہیں, وہ بھی ڈسکس کریں گے, اور آگے چل کے یہ بھی بات کریں گے کہ اصغر خان کیس کا کیا بنے گا جب اتنی امپورٹنٹ رپورٹس مسنگ ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے اس جلسے کی جنہوں نے کوئٹہ میں کیا. یقینی طور پر ایک بڑا جلسہ تھا, تاریخ ساز جلسہ تھا. سیٹھی صاحب, عمران خان صاحب نے وہاں پر ایک جو ان کا فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے, وہ تو میں کہوں گا ہر جگہ میاں صاحب کے لتے ضرور لیتے ہیں پی ایم ایل این کے. کیا کہا وہ جو کہا میں چاہتا ہوں ذرا سنیں, کیونکہ جن لوگوں نے ابھی تک کامنٹ کیا ہے اس کے اوپر وہ بھی سیٹھی صاحب سے میں شیئر کروں گا, لیکن خان صاحب نے کہا کیا یہ ضرور سننے والی بات ہے. جو بلوچستان کے سیاستدان ہیں ان میں یہ اہلیت ہی نہیں بلوچستان میں امن لانے کی, اور اس کا میں سب سے بڑا ذمہ دار نواز شریف کو ٹھہراتا ہوں. اے پی ڈی ایم میں ساری جماعتیں تھیں, اور جب اے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو نواز شریف کی نون لیگ نے بائیکاٹ کروائی الیکشن, سب سے بڑا نقصان بلوچستان کو ہوا. ہاں جی سیٹھی صاحب, وہ انہوں نے کہا بائیکاٹ جب کروایا تو بڑا نقصان ہوا, اور کیونکہ میاں صاحب پھر الیکشن انہوں نے لڑ لیا, بی این پی اے نے بھی لڑ لیا, لیکن باقی پارٹیز جو تھیں وہ پھر بائیکاٹ میں ہی رہیں. اگر وہ بائیکاٹ نہ کرتی اور حصہ لے لیتی الیکشن کے اندر تو حالات مختلف ہوتے. خان صاحب کے کہنے کا یہ مطلب ہے. دیکھیے, کسی بھی الیکشن کو بائیکاٹ کرنا بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ہماری ہسٹری کی یہ تقاضا ہے کہ جب بھی الیکشن کو بائیکاٹ کیا ہے مین سٹریم کسی پارٹی نے, تو مین سٹریم پارٹی کا نقصان ہو گیا ہے. اور اس کو میں ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں یہ, اور یہ ابھی اسٹیبلش فیکٹ ہے. تو جب میاں صاحب نے اور ان سب لوگوں نے مل کے, جس میں عمران خان صاحب بھی تھے, اس وقت فیصلہ یہ کیا, بلوچ نیشنلسٹ بھی تھے, پشتون نیشنلسٹ بھی تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس وقت کہ ہم بائیکاٹ کریں گے یہ. تو اس وقت آپ جیسے لوگوں کی رائے یہی تھی کہ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, اس میں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. مشرف کو کھلی چھٹی نہیں ملنی چاہیے, ہر چپے چپے پہ لڑائی کرنی چاہیے, ہر انچ کے لیے سیز کرنی چاہیے, اسپیس لینی چاہیے. اور میاں صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا, اور کس نے احساس دلایا؟ محترمہ نے احساس دلایا کہ ہم 10 سال باہر رہے ہیں, خلا پیدا ہو گئی ہے, وہ نئے نئے لوگ کریٹ کر رہے ہیں, ہم فارغ ہو جائیں گے, ہمارا کیا ہوگا. تو میں آئی ہوں, مجھے بھی بڑا خطرہ ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ میں آؤں, وہ نہیں چاہتے کہ آپ آئیں, مگر ہم نے آنا ہے اور لڑنا ہے اور جگہ لینی. تو میاں صاحب کو بات سمجھ آ گئی, ان کا غلط فیصلہ تھا, سمجھ آ گئی. تو انہوں نے تو وہ غلطی نہیں کی, اور اس کی وجہ سے اب پنجاب میں بھی حکومت کی, اور اب وہ ایک واپس ریسٹور ہو گئے ہیں قسم کے ایز اے پولیٹیشین. اگر وہ نہ الیکشن میں حصہ لیتے
تو آپ سمجھتے 5 سال باہر رہتے نا, یہاں کیو والے اور پیپلز پارٹی والے دھندے ان کی حکومت ہوتی, اور پھر اگلی الیکشن میں انہوں نے پیسے لگا کے یہ کر کے وہ کر کے تو انہوں نے پھر الیکشن جیت لینی تھی. انکمبنسی کا بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. تو اگر میاں صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور میک اپ کر لیا, تو عمران خان صاحب اور وہ بلوچ نیشنلسٹ جنہوں نے نہیں پھر اپنی فیصلے کو تبدیل کیا, تو غلطی تو ان کی تھی نا. پھر مطلب آپ ان کو بھی بائیکاٹ چھوڑ دینا چاہیے تھا, اور بالکل چھوڑ دینا چاہیے تھا. فرق کیوں, ان سے غلطی زیادہ بڑی ہوئی, عمران صاحب سے اتنی بڑی غلطی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس الیکشن میں بھی ایک سیٹ نہیں ملنی تھی, مگر بلوچوں کو وہ جو ان کے اپنے ریپرزینٹیٹیوز تھے یا پختونخوا والے لوگ تھے, ان کو تو اپنی بھی 2-2 3-3 سیٹیں مل ہاں منگل صاحب کی پارٹی کو مل جانی چاہیے, بالکل ملنی تھی. ہمیشہ ہسٹوریکل سیٹس رہی, ان کو ملنی تھی. مگر یہ ضرور تھا کہ مشرف صاحب الیکشن کنڈکٹ کر رہے تھے, اور وہ جے یو آئی اور ملا اس کو سپورٹ کر رہے تھے, اور انڈیپینڈنٹس کو سپورٹ کر رہے تھے, جنہوں نے ان کو پیدا کیا تھا. مشرف صاحب ان کو 5 سال 6 سال 7 سال نرش کیا تھا. تو ان ایون الیکشن تو تھی, مگر لڑنی چاہیے تھی. عمران خان صاحب کی کچھ کوئی حیثیت نہیں تھی اس وقت. میاں صاحب کی تو پارٹی تھی, اور ان باقی لوگوں کی پارٹی تھی. میاں صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کر کے فوراً الیکشن کا فیصلہ کرنے کا اعلان کر دیا. ان لوگوں کو بھی چاہیے تھا. افسوس اس بات کا کہ عمران خان صاحب کی باتوں میں, جذباتی باتوں میں وہ آ گئے اور آ کے انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں اس کو. ان کا خیال تھا کہ یہ چلے گی نہیں بات تو چل گئی نا. یہ 4 سال تو گزر گئے ہیں, اور اب اگلی الیکشن بھی ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ اگلی الیکشن بھی ہوگی انشاءاللہ. سو ان دیٹ کیس مطلب پھر غلطی جو ہے وہ میاں صاحب کی نہیں تھی. میاں صاحب نے تو غلطی تسلیم کر کے اپنا رخ ٹھیک کر لیا, نہیں تو وہ آج پچھتا رہے ہوتے جیسے وہ باقی لوگ پچھتا رہے ہیں. اچھا وہ خان صاحب پھر ایک لحاظ سے تو ٹھیک نا کہ اگر یہ پارٹی سے حصہ لے لیتی تو آج حالات مختلف ہوتے. تو اس کی غلطی جو ہے وہ میاں صاحب کی تو نہیں ہے نا, وہ تو ان کی غلطی ہے نا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. میاں صاحب نے تو اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا, تو ان کو بھی احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ صحیح کر رہے ہیں میاں صاحب. اس وقت جذبات میں آ کے ہم نے یہ کری. عمران خان صاحب کا کوئی سٹیک نہیں تھا, ان کا تو تھا کہ میں پرنسپل بائیکاٹ کروں. ابھی آپ نے دیکھا حال میں انہوں نے بائی الیکشن اور پارٹی کے اندر اچھی خاصی اس کے اوپر لین دین ہوئی ہے, مطلب بحث تو ہوئی ہے نا کہ یار یہ سوچنا چاہیے تھا ہمیں. تو عرض یہ ہے, اب یہ کہنا کہ نواز شریف نے یہ سارا کچھ کیا, میں سمجھتا ہوں نہیں. عمران خان صاحب کی بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی, کیونکہ صاف شفاف آدمی ہے, پرنسپل تھے, تو ایک پرسنالٹی تو تھی نا. اور اس کے اندر وہ بلوچ جو تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے صاف شفاف لوگ ہیں, ان میں بھی وہ اس قسم کی کرپشن یا اس قسم کی اپرچونزم یا موقع نہیں, تو وہ اس چیز کے اندر آ گئے اس بات میں. میاں صاحب سیاستدان ہیں, منجے ہوئے کھلاڑی, مارے گئے, غلط راستے لے جا رہے ہیں, اپنا کتنا صحیح کرو, جلدی ریورس گیئر لگائے, ریورس گیئر لا کے آ گئے. وہ جناب ریورس گیئر لا کے میاں صاحب سے آگے سیٹ ہو گئے, اور وہ جنہیں بیچارے نے وہ ادھر ادھر پھرتے پھرتے ٹکرا مار کے فارغ ہو گئے. تو اس میں یہ کہنا کہ جی نواز شریف صاحب کی غلطی ہے, بات صحیح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی بڑی اسٹرانگ تھی, انہوں نے مس لیڈ کیا ان سب کو. خود تو ان کو کچھ نہیں ملنا تھا, بیکاز آج کا دن اور وہ دن میں بہت فرق ہے. آج عمران خان صاحب لیڈر بن چکے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, نواز شریف صاحب کو 1 سیٹ یا 2 سیٹ بلوچستان میں ملنا مشکل ہے اگلی الیکشن میں, مگر عمران خان صاحب سیٹیں نکال جائیں گے بلوچستان میں. تو یہ چھوٹا سا انقلاب ہے. اس وقت اور سچویشن تھی. تو غلطی عمران خان صاحب کی تھی, مگر انہوں نے سب کی غلطی بنا دی اور میاں صاحب کے کھاتے ڈال دی. ایکچولی میاں صاحب کی کوئی غلطی نہیں تھی. اچھا سیٹھی صاحب, اب یہ خان صاحب نے جو اہم باتیں کر لی, کچھ اور بھی انہوں نے یہ جو آپ نے بات ہم نے کر لی کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. فائنلی انہوں نے بات یہ کی کہ 110 بلین انہوں نے کہا ہے, 110 بلین روپے این ایف سی میں ملے ہیں بلوچستان کو, لیکن انہوں نے کہا نظر کہیں نہیں آتے, کھا کھو گئے ہیں سب. صحیح کہتے ہیں, وہ تو ٹھیک بات, صحیح کہتے ہیں, 100% صحیح کہتے ہیں. جب وہ یہ کھانے پینے کی بات کرتے ہیں نا سب کے بارے میں, وہ بالکل صحیح کہتے ہیں, کھا پی گئے. اچھا سوال اب یہ کہنا کہ وہ کھا پی گئے, یہ نئی بات تو نہیں ہے نا. اب سب پاکستانی کو, ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ کھاؤ پیو مال لگ گیا ہے. ٹھیک ہے جی, جہاں بھی گھومتے ہیں اس وقت کھاتی ہیں پیتی ہیں. اور وہ تو آپ 110 ارب کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو خربوں روپے جو ان کے حساب نہیں مل رہا, وہ کہاں گئے. امریکہ سے وہ کہتے ہیں مشرف کے زمانے میں $20 بلین آئے. اب $20 بلین تو مجھے وہ ٹرانسلیٹ کرنے میں زیرو پتہ نہیں لگتا کہ کتنے پیسے ہیں. ٹھیک ہے, اور کہاں کیا کوئی ڈیم بنا, کوئی میجر موٹر وے بنی, کوئی چیز ہے, کوئی ایسے اسپتال بن گئے جو کہ آج نظر آ رہے ہیں, نہیں ہے نا. تو وہ کہاں گئے, جہاز آ گئے, گنز آ گئیں, لڑائیاں کر لیں, ٹھیک ہے, اور کچھ کھا پی گئے. ایسے ہی ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ حکمران جہاں بھی ہیں کھانا پینا لگا ہوا ہے.
وہاں عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو اسٹریٹ ان سوئنگر بول کرتے ہیں اور وکٹ ٹا کر کے توڑ دیتے ہیں. وہاں ان کے ساتھ آپ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں 110 ملین کوئی پتہ نہیں. یہ جو سارے وہاں بیٹھے ہوئے نا 62 MPs ان میں سے 61 تو منسٹرز ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ چپ کر کے بیٹھے وہاں لائبریریز کے بھی منسٹر وہ تو ان کو تو اینٹاسڈ کھانی پڑتی ہوگی, اتنا کھا پی رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنی کرپشن اس وقت بلوچستان میں, یہ حکومت جو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں لولی لنگڑی حکومت, جو کہ حکومت نہیں ہے, ایک قسم کا ایک پٹھو گروپ بنایا ہوا, اور وہ بالکل نہیں چاہتے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ ڈرامہ ہے سارا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو, وہ نیشنلسٹ واپس آ جائیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, یہ سب ڈرامہ ہے. یہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب شاید چاہیں یہ کہ, مگر وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ وہ نہیں چاہتے, وہ تو چاہتے ہیں یہ نہ ہی آئیں, بوائکاٹ ہی رہے, فوج رہے, ہم کھاتے پیتے رہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ اس میں بلوچ جو اس وقت ہیں پاور میں وہ بھی کرپٹ ہے, میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. اچھا ناظرین, یہاں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد جب آئیں گے تو آپ کی کالز ہوں گی, آپ کے میسیجز ہوں گے, کوشش کریں گے ایک اور اہم موضوع پر بات ہو سکے. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کالز کا وقت ہے اور پہلی کال لیتے ہیں, اس کے بعد کوشش کریں گے کہ سیڑھی صاحب سے کچھ اہم سوالات ہیں وہ بھی کیے جائیں. ہمارے ساتھ کالر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, اسامہ باقی یاد کر رہا ہوں بہاولپور سے. جی جناب السلام علیکم. میرا سیٹھی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب سے پیر آصف علی زرداری صاحب نے سرائکی صوبے کا اعلان فرمایا ہے, اس سے سرائکی علاقے کو کیا فائدہ ہوگا اور جنوب اپر پنجاب اور سینٹرل پنجاب کو کیا نقصان ہوگا؟ یہ ذرا سیٹھ صاحب مجھے ذرا اس کی وضاحت چاہیے. اچھا جی ٹھیک ہے, موٹی موٹی بات ہے, آپ کو خود پتہ ہے, ہمیں آپ ڈرامہ کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا, سب پتہ ہے آپ کو. موٹی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک سدرن پنجاب میں تھا, باقی جگہ پہ تو نہیں تھا اتنا, وہاں تو نون کا ووٹ بینک تھا. تو وہ اپنے پرانے ووٹ بینک کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, اور انہیں کیونکہ یہ ایک سرائکی کی پروونس کی ڈیمانڈ تھی, تو میرا خیال ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں تاکہ وہاں جو ہے اس کو اسٹچ اپ کر لیا جائے. کیونکہ پیپلز پارٹی کو اب پنجاب میں جو جتنی سیٹیں پہلے ملی تھی سینٹرل اور ناردرن پنجاب میں, وہ شاید بہت مشکل ہو جائے گا اس دفعہ. تو اس لیے وہ اپنا سدرن پنجاب بیس ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور اس لیے یہ سرائکی کا صوبے کا یہ نعرہ لگا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فرق پڑے گا نواز شریف صاحب کو, کیونکہ نواز شریف صاحب کو بھی سدرن پنجاب میں سیٹیں ملی تھی اور کیو کو بھی ملی تھی. کیو اور نون سمجھے وہ مسلم لیگ کا ووٹ ہے, تو عرض یہ ہے کہ اب کیو تو نہیں رہی, تو اب نقصان نواز شریف صاحب کا بھی ہو جائے گا. تو اس لیے اس کا ایک تو یہ نقصان اور فائدے والی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہر جگہ پہ جہاں نیشنلزم ابھرتی ہے نا, خواہ وہ نیشن سٹیٹ کی ہو یا وہ یہ پروونشل اٹانومی کی ہو, جسے ہم سب نیشنلزم کہتے ہیں, بلوچستان سب نیشنلزم, پشتون سب نیشنلزم, سندھ سب نیشنلزم, سرائکی سب نیشنلزم. تو یہ جو سب نیشنلزم ہوتی ہے اس کو اکاموڈیٹ کرنے میں ووٹ ملتے ہیں. کس کے ووٹ ملتے ہیں؟ مڈل کلاسز کے اور جینٹری کے. کیونکہ مڈل کلاس اور جینٹری جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ پورے صوبے کے اندر جو ریسورسز ہیں وہ فوکس ہو رہے ہیں سینٹر کے اندر, نارتھ کے اندر, کیونکہ یہاں کے جو حکمران تھے وہ نواز شریف صاحب تھے, تو انہوں نے اپنے علاقے جو تھے ان کو وہ پکا کر رہے تھے, تو ان کو ڈپرائیو کیا گیا سدرن پنجاب کو, کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کے علاقے تھے, اور پروونسز کے اندر جو فنڈز تھے وہ ادھر نہیں گئے ادھر گئے. تو اس لیے یہ پیپلز پارٹی والے اس سیکشن کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کا فائدہ ہو جائے گا. اب بات یہ ہے کہ کیا عوام کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس میں کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ عوام کا فائدہ ہوگا کہ نہیں. نیشنلزم ہمیشہ مڈل کلاس اور لینڈڈ کلاس یا انٹلیکچوئل کلاس یا کیپٹلسٹ کلاس وہ اس کو لیڈ کرتی ہے, ہمیشہ عوام فالو کرتی ہے. اور جب وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتی ہے نیشنلسٹ فورسز, تو اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اس کے جو فروٹس آف دیٹ اسٹرگل ہیں وہ عوام تک پہنچے. اگر ایسے ہوتا تو جب ہم لوگوں نے اپنی آزادی ہندوستان سے اور برطانیہ سے لی تھی تو ہمارے یہاں کے حالات غریبوں کے لیے کچھ تو ہو جاتا نا, نہیں ہوا نا, تو وہ نیشنلزم بھی فیل کر رہی ہے. انڈیا کی اپنی نیشنلزم دیکھ لیجئے, برٹش راج کے خلاف کانگریس نے اتنی جدوجہد کی تو کیا ہوا؟ انڈیا میں 300 یا 400 ملین لوگ مڈل کلاس کے اور اپر کلاس کے ہیں, اور 600 ملین جو ہے وہ ابھی بھی انہیں کچھ نہیں ملا. تو انہیں ابھی بھی ان کے پاس آپ جائیں, اور یہاں بھی آپ جہاں غریب علاقے ہیں جہاں آپ جائیں وہاں پوچھیں, ان کو ابھی بھی برطانیہ راج نہیں آتا, کیونکہ وہاں کم از کم لا اینڈ آرڈر تو تھا نا, نیوٹرلٹی تو تھی نا, ریاست نظر تو آتی تھی.
تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نیشنلزم کا جو سلوگن ہوتا ہے یہ مڈل کلاسز اور رائزنگ بورژوازی کا یہ سلوگن ہوتا ہے, اور یہ اسی کو وہ ٹیپ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ووٹ بینک جو ہے وہ یہی چھین سکتے ہیں, کیونکہ جس قسم کے وہاں فیوڈل ریلیشنز ہیں, سوشل ریلیشنز ہیں, وہ اسی قسم کی نیشنلزم کو سپورٹ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا ایم آر ڈی موومنٹ جب ہوئی تھی تو سندھ کے اندر جتوئی صاحب نے موومنٹ لیڈ کیا تھا 1982 میں 83 میں, تو وہ بھی سندھی نیشنلسٹ فورسز کو ساتھ لے کے چلے تھے, حالانکہ اس میں کچھ ملنا تو نہیں تھا ان کو. تو یہ ایک نیشنلزم کا سلوگن از اے مڈل کلاس اینڈ جینٹری رولنگ کلاس سلوگن, جن کو اپنی شیئر آف سپوائلز جو ہے اس کے لیے وہ یہ جدوجہد کرتے ہیں, مگر عوام پھر عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو عوام کو کیا کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا اس کے بعد ضروری نہیں, ناٹ نیسسری, مل سکتا ہے مگر ضروری نہیں. شیخ صاحب یاسین صاحب ہیں راول پنڈی سے. جی السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر جی سر نجم سیٹھی صاحب سے میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ 11 سیکٹر میں جو 150 کے قریب فوجیوں کی شہادت ہوئی ہے اور ان کی لاشیں نکالنے کے لیے جو ناممکن سا کام بظاہر لگتا ہے کہ جو کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں, بہتر نہ ہوتا کہ یہ کروڑوں روپے ان کے وہ رساف کو کمپنسیشن کی مد میں دیے جاتے. جبکہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کس ملک کے کسی بھی کونے میں کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی کارکن یا کوئی لوٹیرا کا نام نہاد لیڈر اور اس کے اہل خانہ فوت ہو جائے تو یہ 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگاتے ملک کو 3 دن کا سوگ سر منانے میں. لیکن بوجھا ایئر لائن کے 127 افراد کی شہادت کی بات ہو یا پھر 11 سیکٹر میں ملک کی دفاع کی خاطر 150 جو افراد سر شہید ہوئے ہیں ان کی بات ہو, تو یہ کوئی بھی سیاسی جماعت سمیت ملک کا کوئی ادارہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی سر سوگ کا اعلان نہیں کرتی. کیا بحثیت پاکستانی یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ بڑی مہربانی جی. دیکھیے بات تو آپ صحیح کہتے ہیں, مگر سیاست پھر سیاست ہوتی ہے نا. بات یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر صاحب کے جہاز میں بیٹھ کے اور سیاچن کا دورہ کرنے میں کسی کا کوئی فائدہ ہوا یا آپ کے ایکسچیکر کا نقصان ہو گیا؟ مگر نہیں, جانا ہے. نہیں جاتے تو آپ اور میں کہتے کتنے کولڈ بلڈڈ ہیں, کتنے بے دل ہیں, ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمدردی, جب دکھ ہوتا ہے تو ساتھ دینا پڑتا ہے, اگر خوشی میں ساتھ دینا پڑتا ہے تو دکھ میں بھی ساتھ دینا چاہیے. تو کیا ہو گیا, چوری اتنی کرتے ہیں تو اگر جہاز میں بیٹھ کے چلے جاتے تو کیا تھا؟ زرداری صاحب, نواز شریف صاحب گئے, داد ملی ہے ان کو, پیسے تو خرچ ہوئے نا, کسی کی جیب سے تو گئے ہیں نا, ان کی اپنی جیبوں سے تو نہیں گئے. تو وہ آپ کی جو آرگیومنٹ ہے نا جی کہ یہ جو پیسے ضائع ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس قسم کے سوگ مناتے ہیں یا اس کا احساس کے لیے یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, یہ ایک ہمارا رواج ہے, یہ ہمارا ایک کلچر ہے, یہ اس کا تقاضا ہے, تو یہ کرنا پڑتا ہے. اور سیاستدانوں کو تو کرنا پڑتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں یہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آفٹر آل لوگوں کے اگر دکھ میں آپ شامل نہیں ہوں گے تو پھر کب شامل ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جذبہ اور جذبات اپنی جگہ پہ, مگر سیاست کا تقاضا اپنی جگہ پہ, اور پھر عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ جب ان کا دکھ ہو اور یا خوشی بھی ہو تو آپ شامل ہوں اس میں. یہ نہیں سوچا جاتا کہ کتنے پیسے لگ گئے, کس کی جیب سے آئے یا نہیں آئے. اچھا, وہ کہہ رہے تھے 11 سیکٹر میں جو ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اس کی بجائے ان کے ورثاء کو اگر کروڑوں روپے دے دیے جاتے تو وہ بہتر تھا. دیکھیے اصول تو وہی ہے نا کہ اگر آپ نہیں کلین اپ آپریشن کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے جی آپ تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں, آپ نے تو اپنے فیورٹس کو پیسے بانٹ دیے, وہ تو آپ کی کنسٹیٹیوئنسی تھی, وہاں لوگ مارے گئے, آپ نے وہاں پیسے بانٹ دیے, آپ نے تو اس کو ڈیل میکنگ کر لی ہے, آپ نے کوئی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کو صاف کیا جائے یا یہاں کچھ حفاظت کی جائے. تو ہر چیز کا جواب ہے. تو یہ کرنا پڑتا ہے, ریاست کو صفائی کرنی پڑتی ہے, لوگوں کو جو ڈیڈ باڈیز ریکور کرنا پڑتا ہے, ان کو بیریل دینی پڑتی ہے, لوگوں کو اسپتال لے جانا پڑتا ہے. اگر پتہ بھی ہو کہ یہ بندہ جو ہے خدا کو پیارا ہو گیا, پھر بھی اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے, ایک طریقے کے ساتھ اس کی بیریل ہوتی ہے. یہ ریاست کا اور اداروں کا یہ فرض ہوتا ہے. صاحب رضوان صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں رضوان امزاری بات کر رہا ہوں رحمیار خان سے. جی رضوان صاحب جی, میرا یہ سوال ہے کہ عمران خان AQ خان سے ملاقات کرنے گئے تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ PTI کی سرپرستی کریں. AQ خان وہ شخص ہیں جنہوں نے حامد سید کاظمی صاحب کے حق میں گواہی دی تھی کہ میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اور خانہ کعبے میں کھڑے ہو کر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ کاظمی صاحب بے گناہ ہیں. اسی PTI میں شامل قریشی صاحب بھی ہیں, انہوں نے بھی کاظمی صاحب کے حق میں دعائیں کروائی. ایک طرف PTI میں اعظم سواتی صاحب ہیں جو کاظمی صاحب کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. میرا یہ سوال ہے عمران خان سے کہ عمران خان AQ خان کے گواہی کو اور شامت قریشی کی دعاؤں کو اہمیت دیں گے یا اعظم سواتی کی الزامات کو؟
Again a tough one. بڑا مشکل سوال ہے یہ, عمران خان صاحب کو ہی پوچھیے. لوگ یہ پوچھتے ہیں اس قسم کے سوال. اب آپ نے تو صرف سواتی صاحب کے اوپر فوکس کر دیا, اور بھی بڑے سوال اس قسم کے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں سے یہ جواب آتا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں فرشتے کہاں سے لاؤں, میں نے بھی تو الیکشن جیتنی ہے نا. الیکشن مجھے جیت لینے دیں, پھر دیکھیے میں کیا کرتا ہوں. میں ان سب کو کنٹرول کر لوں گا, میں دیکھوں گا ان میں سے کون ادھر ادھر ہوتا ہے, ان کو میں ٹائٹ کر کے چلاؤں گا, اور اگر یہ گڑبڑ کریں گے تو میں فوراً فارغ کر دوں گا. مگر ابھی ایک دھکا لگ رہا ہے, مجھے دھکا لگا لینے دیں, یہ میری مجبوری ہے, مجھے لے جانے دیں ان کو ساتھ. ووٹ ان کو ملتے ہیں, لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کو. آپ کو یہ بندے پسند نہیں ہے, مگر میں آپ کو پھر آپ کو یہ بتاؤں گا. وہ ایک ٹریڈ یونین صاحب ہوتے تھے پرانے زمانے میں, میرے بڑے دوست تھے. ٹریڈ یونین, وہ اسکوٹر پہ آتے تھے, اسکوٹر پہ جاتے تھے. 20 سال ٹریڈ یونینزم انہوں نے کی, اسکوٹر پہ آئے اور اسکوٹر پہ گئے. اور ایک دن ایسا آیا کہ الیکشن ہار گئے, اور وہ الیکشن کیا ہارے, ان کی پارٹی بھی فارغ ہو گئی وہاں سے, اور جماعت اسلامی کے لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کے ٹریڈ یونین سیز کر لی. یہ ریئل لائف سٹوری بتا رہا ہوں, نام نہیں لوں گا ان کا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا کیا سیکھا آپ نے, 20 سال آپ نے ٹریڈ یونینزم کی, اسکوٹر پہ آتے تھے, اسکوٹر پہ جاتے تھے. کہنے لگے میرے سے بہت بڑی غلطی ہوگی. میں کیا ہوئی؟ کہنے اگر میں اسکوٹر پہ تو آتا تھا وہ تو بالکل صحیح تھا, اگر میں مرسیڈیز لے لیتا نا تو پھر بات بنتی, تو پھر میں نہ جاتا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے لوگ کہتے ہیں اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو یہ ہمارے لیے کیا کرے گا. یہ وہی کھاتا ہے. بات ختم ہو گیا. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.